جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم مغلز امپائر کر رہے ہیں لاسٹ کچھ ویڈیوز سے، اور ہم نے پہلے دیکھا کہ مغل امپائر کیسے اسٹیبلش ہوا، بابر کیسے ازبکستان سے ہندوستان آیا اور اس کی ساری پروسیڈنگز دیکھیں۔ پھر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہمایوں کے بارے میں دیکھا اور اس کے ادوار دیکھے، وہ تو پھر بیچ میں سوری ڈائنیسٹی تھی، ہم نے وہ بھی کور کی۔ آج جس مغل بادشاہ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اکبر دی گریٹ۔ تو اکبر دی گریٹ کو اکبر دی گریٹ صرف میں نے لکھا نہیں ہے، بلکہ دنیا انہیں دی گریٹ کہتی ہے۔ تو دنیا میں 3 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ دی گریٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ سارے لگاتے ہیں۔ پہلے جو تھے وہ سکندر تھے، الیگزینڈر۔ دوسرے جو تھے وہ اشوکا تھے، اشوکا دی گریٹ۔ اور تیسرے جو تھے وہ اکبر دی گریٹ تھے۔ ٹھیک ہے، الیگزینڈر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیفور کرائسٹ 336 سے لے کر 323 تک رہے ہیں، ان کا دور رہا ہے، اور انہوں نے آدھی دنیا کہتے ہیں وہ کر لی تھی۔ اس کے بعد اشوکا ہے، تو یہ ہندوستان میں ہی تھے۔ مورین امپائر جو کہ 322 سے لے کر 185 BC تک رہا تھا۔ تو مورین امپائر کے ایک راجہ تھے، اور ان کی فتوحات بہت زیادہ ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں، اور آخر میں یہ بڑا ان کی اچھی سٹوری ہے اور بڑی موٹیویٹیو ہے۔ اور لاسٹ میں اکبر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اکبر کا ریجن، اکبر کا ٹائم جو ہے وہ 56 سے لے کر 1605 تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دور میں اکبر کے سارے جتنے بھی کویشچنز بنتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے آج۔ کمیشن یا انٹرویوز میں ہمیں اکبر کے بارے میں جو کچھ پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھا گیا ہے وہ آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مغلز امپائر ہم جانتے ہیں کہ 1526 سے شروع ہوا ہے اور 57 تک رہے گا، اور یہ ٹوٹل 331 سال بنتے ہیں مغل دور کے۔ اور اس سارے ٹائم لائن کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کی غرض سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، گریٹر مغلز اور لیٹر مغلز۔ ٹھیک ہے، تو گریٹر مغلز میں وہ سارے عظیم بادشاہ ہیں جن کے ذکر جو ہے کرتے ہوئے ہمارا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1526 سے لے کر 1707 تک رہیں گے، اور اس کے بعد 1707 سے لے کر 1857 تک جو ہے یہ لیٹر مغل ہیں۔ ان میں رنگیلا بھی آ جائے گا، اور بہادر شاہ ظفر صاحب بھی آ جائیں گے، باقی سارے بھی آئیں گے۔ تو ہم نے گریٹر مغلز کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک اکثر جو پڑھایا جاتا ہے بھج سا، تو بھج سا نامی ایک لفظ سمجھایا جاتا ہے، جس سے کسے پڑھا جاتا ہے بابر ہے، اور اس کے بعد ہمایوں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اکبر ہے، اس کے بعد جہانگیر ہے، اس کے بعد شاہ جہان، اور پھر لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس اورنگزیب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ٹائم لائن ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اکبر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اکبر دی گریٹ کو۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویڈیو میں کہ بیٹل آف کنوج ہوئی جی، یہ ہوئی تھی 1540 میں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، عالمگیر ہمارے جو ہمایوں تھے ان کے والد، ان کو شکست ہوئی تھی اور آگرہ سے انہیں کھدیڑ دیا گیا تھا، اور ہمایوں اور ان کی بیوی حمیدہ بیگم اور ان کے ساتھ بہرام خان جو تھے، یہ 3 لوگ جو تھے وہ عمر کوٹ سے ہو کے گزرتے ہیں، اوپر یہ جا رہے ہوتے ہیں افغانستان اپنے بھائی سے جو ہے وہ مدد لینے کے لیے۔ تو حمیدہ بیگم کے ہاں 1542 میں جو ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اکبر ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہی بعد میں جا کے اکبر دی گریٹ ہوگا۔ تو یہ گریٹ کیسے ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ سے۔ تو عمر کوٹ کے مقام پر یہ کویشچن آتا ہے جی کہ کہاں پیدا ہوئے؟ عمر کوٹ میں 1542 میں یہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے،
پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہندوستان ادھر افغانستان گئے ہیں، وہاں سے ان کے بھائی نے حملہ کیا ہے اور اکبر کو جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے، اور حمیدہ بیگم، بہرام خان اور ہمایوں جو ہے آپ ایران کی طرف چلے گئے ہیں۔ پھر وہاں سے شاہ ایران سے مدد لے کے دوبارہ انہوں نے اپنا جو تھرون ہے وہ ری گین کیا ہے 1555 میں۔ تو 1555 میں یہ سب سے پہلے کابل گئے ہیں، وہاں سے اپنا بیٹا لیا ہے اور سزائیں دی ہیں جن جن کو دینی تھیں، ہم اس ڈسکشن میں نہیں آ رہے۔ پھر یہ ہندوستان آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہندوستان میں سوری ڈائنیسٹی تھی، اور سوری ڈائنیسٹی کے آخری حکمران آپ کو پتہ ہے عادل شاہ سوری اور سکندر شاہ سوری سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہندوستان پر قبضہ حاصل کر لیا ہے دوبارہ سے 55 میں۔ تو اس کے ایک ہی سال بعد 1556 میں کیا ہوتا ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ اپنے معاملات میں ہوتا ہے اور نہ کافی ساری بغاوتیں ہوتی ہیں، تو بغاوتوں کو کچلنے کے لیے دو لوگ، یہ اکبر، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بہرام خان۔ تو بہرام خان اگر ہندوستان میں کسی وفاداری، جس طرح غداری میں جو ہے وہ کچھ لوگ مشہور ہیں، اسی طرح وفاداری میں جو لوگ مشہور ہیں ان میں سر فہرست بہرام خان ہے، ٹھیک ہے، معذرت۔ تو اکبر کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے بہرام خان کے ساتھ، اور یہ اس وقت پنجاب میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے جی کہ ہمایوں صاحب نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو ان کی تخت پوشی، ان کی تاج پوشی جو ہے پنجاب کے جنگلوں میں نا یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، پنجاب کے جنگلوں میں بغاوتوں کو کچل رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پر ان کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ کس سال میں ہوتی ہے جی؟ 56 میں ہوتی ہے، جیسے ان کے والد، تو چونکہ تھرون جو ہے وہ خالی نہیں رکھنا ہوتا، تو اس وقت آپ کی عمر تھی، اکبر کی عمر تھی 14 سال۔ تو 14 سال کے بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو سارا کچھ جو مینیج کر رہے تھے وہ بہرام خان ہی کر رہے تھے، لیکن وہ اکبر خان کے انڈر تھے۔ اکبر خان کو جو ہے انہوں نے تاج پہنایا تھا، بادشاہت اکبر خان کی تھی۔ پھر سٹوری تھوڑی سی آگے چلتی ہے جی، اور ان پر حملہ ہو جاتا ہے جی ایک، جسے ہم پڑھتے ہیں ہسٹری میں سیکنڈ وار آف پانی پت۔ پانی پت کی ہم نے پہلی وار پڑھی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ریوائز کریں گے۔ تو سیکنڈ وار آف پانی پت جو ہے یہ 56 میں، یہ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تو تبھی ہوتی ہے۔ تو ایک سائڈ پر ہوتا ہے جی اکبر، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں بہرام خان، جبکہ دوسری سائڈ پر جو ہے ہیمو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیمو کون ہوتا ہے جی؟ ہمیں پتہ ہے سوری ڈائنیسٹی ہے نا، تو ادھر یہ عادل شاہ سوری ہیں، تو عادل شاہ سوری کا ایک جنرل ہوتا ہے، عادل شاہ سوری خود بھاگ جاتا ہے، تو جنرل جو ہے وہ ہیمو کا نام ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس ساری آرمی آ جاتی ہے، تو یہ 56 میں جو ہے وہ دوبارہ ریگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ہیمو جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور اکبر جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سیکنڈ وار۔ اس سے پہلے فرسٹ وار آف پانی پت۔ پانی پت کا علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دلی سے 80 کلومیٹر پیچھے، لاہور کی طرف اوپر چڑھتے ہوئے نا 80 کلومیٹر دور ہے پانی پت کا میدان، رن آف پانی پت، تو وہاں پہ اکثر جنگیں لڑی جاتی۔ تو اس سے پہلے فرسٹ وار جو تھی وہ بابر کے درمیان اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، جس میں بھی بابر جیت گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اکبر جیت گئے ہیں۔ سٹوری آگے چلتی ہے جی، اور ہم دیکھتے ہیں جی کہ آگے چل کے مہا منگا، ان کے گھر کے اندر بھی کچھ سیاست چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہی یا جس کے گھر میں کوئی چیز ہو، وہ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ تو ماہم انگا جو ہوتی ہیں نا، آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا جودھا اکبر، یہ فلم دیکھی ہوگی، تو اس میں مہا منگا کا بڑا اسٹرانگ کریکٹر ہے۔ تو مہا منگا ان کی ماں ہوتی ہیں، سوتیلی ماں ہوتی ہیں، ان کے بیٹے ہوتے ہیں آدم خان۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ آدم خان جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہندوستان کا تخت دے دیا جائے، تو یہ جو ہے ان کو بھڑکاتی ہیں بہت زیادہ۔ بہرام خان جو ہیں ہوتے ہیں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں سلطنت کی طرف، لیکن یہ اکبر کو بھڑکا کے، تو 1561 میں جو ہے ان کو پہلے جو اکبر ہے وہ اپنے باپ کی طرح عزت کرتا ہے ان کی، تو انہیں حج پر بھیج دیتا ہے،
ٹھیک ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہیں پر راستے میں جو ہے ان کو کہتے ہیں کچھ لوگ تاریخ دان کہ اسے اکبر نے مروایا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور نے قتل کروا دیا تھا، مہامنگا ویسے ہی ان کی مخالفت کرتی رہتی ہے۔ تو حج پر تھا، حج پر گئے ہوئے تھے تو 61 میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی صدمے میں بھی رہے ہیں اکبر کافی دیر۔ تو یہ تو جج لکھا گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں جی ان کی شادی کی طرف۔ جودھا بائی، تو جودھا بائی کے ساتھ ان کی جو شادی ہے وہ 62 میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور جودھا بائی کا نام جو ہے وہ مریم زمائی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریم زمائی یا جودھا بائی کے ساتھ ان کا نکاح 62 میں ہوتا ہے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جاتے ہیں جی اپنے پیر کے پاس۔ تو پیر سلیم چشتی جو ہیں ان کے پیر ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ آشیرواد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بیٹے پیدا ہوتا ہے جی 69 میں، ٹھیک ہے، 69 میں۔ تو اپنے پیر کو عزت دینے کے لیے یہ نہ صرف اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں شہزادہ سلیم، انہی کو شیخو بابا بھی کہا جاتا ہے، شیخو بابا، اور شیخو پورہ بھی انہی کے نام پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ میں آگے جا کے جہانگیر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بڑا زبردست ان کا نہ صرف نام زبردست ہے بلکہ ان کے کام بھی زبردست ہیں، لیکن شروع میں یہ ایسے نہیں تھے۔ تو جہانگیر بنیں گے جی۔ تو نہ صرف اپنے بیٹے کا نام اپنے پیر کے نام پر رکھتے ہیں بلکہ یہ جس جگہ ان کے پیر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فتح پور سکری میں۔ تو فتح پور سکری کو اپنا دارالحکومت بھی یہ ڈکلیئر کرتے ہیں 14 سال کے لیے۔ کب سے کب تک، یہ پوچھا گیا ہے سوال کہ فتح پور سکری کو کس وجہ سے انہوں نے اپنا دارالحکومت چنا اور کتنے ٹائم کے لیے اور کب سے کب تک۔ تو یہ 71 سے 1584 تک جو ہے، یہ کچھ لوگ اسے 14 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے 13 سال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹینیور ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کی کیز موجود ہیں، دونوں طرح کی سورسز موجود ہے، تو آپ نے جو پیپر میں آئے اس کے رسپیکٹیولی آپ نے کلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو 13 آئے گا تو یا پھر 14 آئے گا، ایک ہی آئے گا ان میں سے۔ تو اس کے بعد ان کا جو دارالحکومت ہے وہ لاہور بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو تھا وہ آگرہ تھا ہمایوں کے دور میں۔ تو دارالحکومت لاہور میں یہ کب شفٹ کرتے ہیں جی؟ تو 84 سے لے کر 98 تک جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ویسے 14 سال ہی بنتے ہیں۔ تو ان کا دارالحکومت لاہور رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر لاہور فورٹ وغیرہ جو بنایا ہے انہی نے بنوایا ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو بڑی جنگ ہوگی، بڑا واقعہ ہوگا، وہ تھا بیٹل آف ہلدی گھاٹ۔ تو ہلدی گھاٹ ایک علاقہ ہے جی، وہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی، کس کس کے درمیان جی؟ ایک سائڈ پر اکبر تھا اور دوسری سائڈ پر رانا پرتاپ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو راجپوت تھے، رانے تھے، وہ تو چونکہ اکبر کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ رشتہ داری کر لیتا تھا، تو باقی سب تو ان کے ساتھ تھے۔ اور ادھر جو جودھا بائی بھی تھیں، یہ بیٹی تھیں کن کی جی؟ بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے راجپوت ایک راجا تھے، راجا بہاری مل صاحب، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیٹی تھی جودھا بائی جن سے انہوں نے رشتہ داری کی تھی۔ تو پہلے ان سے لڑتے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر لڑتے تھے، ٹھیک ہے، جودھا بائی سے رشتہ داری کی وجہ سے۔ رانا پرتاپ مختلف اسکول آف تھاٹ کے آدمی تھے، تو انہوں نے جنگ لڑی ہے جی ہلدی گھاٹ میں، تو اس میں رانا پرتاپ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اکبر اسٹرانگ ہو چکا تھا کافی زیادہ۔ تو رانا پرتاپ جو تھے وہ راجستھان کے کچھ علاقے پر قابض تھے، تو اکبر نے پھر وہ جو ہے اسے بھی اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی اس کا کچھ دین الہی کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ سوال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین الہی، تو اکبر اٹ سیلف جو تھا وہ ایک سیکولر قسم کا آدمی تھا، اور اپنے جو ہے نا اس کا دربار، اس میں دونوں طرح کے لوگ تھے، مسلم بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ تو ایک بڑے اور اچھے لیڈر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کنفیوز ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہندو جو ہیں
وہ تاریخ جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اکبر سنتا ہی مسلمانوں کی تھا، اور مسلمان جب لکھتے ہیں تاریخ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اکبر جو ہے وہ سنتا ہی ہندوؤں کی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی کیس برٹش راج سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برٹش والے جب ہندو کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، جبکہ مسلمان جو ہے وہ عمر ساری یہی رونا روتے رہے ہیں، اور ہمارے نصابوں میں بھی ایون لکھا ہوا ہے کہ وہ جی ہندوؤں کے ساتھ تھے۔ تو یہ اچھی گورننس کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ ثبوت ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین الہی جو تھا جو اکبر نے پیش کیا تھا، یہ کب تھا جو پیش کیا؟ 82 میں، 1582 میں پیش کیا تھا۔ تو اکبر جو تھے وہ خود کو بطور مجدد کے طور پر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مجدد کا کانسیپٹ ہماری جو اسلام ایک مذہب ہے، اسلام نام، تو اس میں ایک مجدد کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں وہ کانسیپٹ یہ ہے جی کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے جو دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی جو اصل روح ہوتی ہے اسے دوبارہ ریفریش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو مجدد ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، کہا یہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بنو امیہ خاندان سے تھے، ہم اسلامیات بھی کریں گے الگ سے، ٹھیک ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ پہلے مجدد تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو تھے یہ کہتے تھے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، اکبر کہتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ انہیں بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اور پرسنالٹی ہے، شیخ احمد سرہندی، ٹھیک ہے، جنہیں الف ثانی بھی کہتے ہیں، مجدد الف ثانی۔ تو مجدد الف ثانی انہیں کیوں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مجدد تھے اس دور کے۔ تو اس دور میں صوفیہ کرام کے 2 نظریات جو تھے وہ بڑے زیر بحث آئے۔ تو پہلا جو تھا وحدت الوجود کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو تھا وحدت الشہود کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے، وحدت الوجود اور شہود والے۔ تو وحدت الوجود جو تھا یہ ابن عربی نے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وحدت الشہود جو ہے یہی الف ثانی نے دیا تھا، ٹھیک ہے، شیخ احمد سرہندی میں۔ تو اکبر اس اسکول آف تھاٹ کے مالک تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے ساری چیزیں اصل میں اللہ ہی کا ایک حصہ ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہیں اور جتنے بھی چرند پرند ہیں یہ اصل میں ان کی روح ایک ہی ہے، سب کچھ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ وحدت الشہود یہ کہتا تھا کہ سب واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ تو یہ تصوف کے 2 قانون تھے۔ تو وحدت الوجود کی انہوں نے نہ صرف کنڈیم کیا تھا یہ شیخ احمد سرہندی نے، بلکہ دین الہی کو بھی رجسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کافی دیر قید میں بھی رہے ہیں۔ تو وحدت الوجود کے قائل تھے، ٹھیک ہے، اکبر دین الہی 82 میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کویشچن بنتے ہیں؟ ہاں، انارکلی کا واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ انارکلی، تو انارکلی جو ہیں وہ شاہی رقاصہ ہوتی ہیں اور بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور جو شہزادہ سلیم ہے، ٹھیک ہے، ان کی پرورش چونکہ بڑے ایک پڑھے لکھے ماحول میں ہوتی ہے، اور انہوں نے اونچ نیچ کے بارے میں بغیر سوچے جو ہے ان سے محبت کی ہوتی ہے انارکلی محترمہ سے۔ تو ان کی جب محبت کا اکبر کو پتہ چلتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے جی کہ معاشرہ ہے اور وہ ایک رقاصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نہیں چلے گا، آپ سب اسے جانتے ہیں۔ تو آخر کار جو اکبر ہیں وہ آرڈر کر دیتے ہیں، پہلے انہیں سمجھاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے اکبر، تو اکبر جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے اپنے وزیر کو، ابو الفضل صاحب کو، کہ انارکلی کو قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قتل کے آرڈر دے دیتا ہے۔ تو ابو الفضل جو ہیں وہ انارکلی کو قتل کر دیتے ہیں کہ سال میں جی 1599 میں، ٹھیک ہے، قتل کر دیتے ہیں، انارکلی محترمہ فوت ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اچھا، ایک اور سوال پوچھتے ہیں جی کہ انارکلی دفن کہاں ہے؟ تو ہمارا جو یہ موجودہ سول سیکریٹریٹ ہے پنجاب کا، پاکستان میں یہ جو موجود ہے، اس میں دفن ہے انارکلی، ٹھیک ہے۔ تو سلیم جو تھی، چونکہ ان کی محبت جو تھی اسے قتل کروا دیا گیا تھا، تو وہ اپنے باپ کے خلاف ہی بغاوت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیم کی بغاوت جو ہے وہ اسے کچل دیتا ہے اکبر، لیکن اسے کہتا کچھ نہیں ہے۔ پھر سلیم آگے چل کے جو ہے وہ اپنا بدلہ جو ہے ابو الفضل سے لیتا ہے، اور 1602 میں وہ کہتا ہے جی کہ مجھے خواب میں انارکلی آ کے بتاتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے قاتلوں کو بھی
جو ہے وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو فلمی انگ سے بھی کافی دفعہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب آپ اس اسٹوری کو پڑھیں گے تب اس کا ایک الگ ہی انگ آئے گا. تو 1602 میں جو ہے ابو الفضل کو قتل کر کے جو سلیم ہے وہ اپنا انتقام لے لیتے ہیں. تو تب تک جو ہے وہ اکبر بھی کافی ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے. تو آگے چل کے پھر ہم دیکھیں گے کہ 1605 میں اکبر جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکبر. اور یہ دفن کہاں ہے جی؟ یہ جہاں پر ان کے فتح پور سکری صاحب، جہاں سے ان کے پیر صاحب کا تعلق تھا، وہیں پر جو ہے پیر سلیم چشتی صاحب، وہ بھی فتح پور سکری سے تھے، تو وہیں پر جو ہے یہ دفن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اکبر ابھی بھی ان کا وہاں پہ وہ ہے. ان کی جو چیزیں ہیں، انہوں نے آگرہ فورٹ بنوایا تھا جو دنیا کے 7 عجائب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور فورٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے بنوایا تھا، ٹھیک ہے. تو اکبر کے بارے میں یہی کچھ سوالات ہیں جو کمیشن ہم سے پوچھتا ہے اکثر، اور پوچھے گئے ہیں مختلف پیپروں میں. تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ایسا آتا ہے جو پیپروں میں آپ کی نظر سے گزرتا ہے تو اسے ضرور اپنے نوٹس میں بھی شامل کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اپنے نوٹس میں شامل کر سکوں، ٹھیک ہے جی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.